اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ امیر ہیں تو کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو امیری صرف بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے اور پیسہ ہے۔ کیا واقعی دولت یہی سب کچھ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس ہوں تو ہم دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ہیں۔ اور اس میں مزے کی بات تو یہ ہے چاہے ہمارے پاس ایک پیسہ نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آج ہم ایسی نعمتوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے پاس ہوں، چاہے آپ کے پاس ہوں تو ہم دنیا کے امیر ترین انسان ہوں گے۔ اور اگر ہمارے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو تلاش کریں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہم ہر نعمت کے ساتھ ایک کہانی اور قرآن پاک کی آیت اور حدیث کے بارے میں بات کریں گے، اور جو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صحت کے بارے میں۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر دھوکے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ایک بار نہ ایک شخص نے ایک فقیر کو سڑک پر دیکھا جو خوشی سے کوئی گیت گا رہا تھا، تو اس شخص نے اس فقیر سے پوچھا، نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ امیری، نہ پیسہ، نہ بنگلہ اور نہ ہی گاڑی، تو تم ایسے اتنے خوش کیسے ہو؟ تو اس بات پر فقیر مسکرایا اور بولا، میرے پاس وہ چیز ہے جو امیروں کے پاس نہیں، اور نہ ہی شاید وہ بادشاہوں کے پاس ہو۔ میرے پاس سکون ہے، جس کے بعد نہ کسی چیز کی تمنا رہتی ہے اور نہ ہی حسرت، اور جس کو یہ میسر ہو جائے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یقین کریں، اگر آپ صحت مند ہیں، چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نعمت کے بارے میں، جو ہے ایمان کی دولت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، جو اس کو پا گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد جب کافروں نے گرم ریت پر لٹایا اور ان کے سینے مبارک پر بہت بڑا بھاری پتھر رکھا، تب بھی انہوں نے احد احد کہا۔ کفار نے ان کو بہت اذیت دی اور یہاں تک کہا کہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ، مگر اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ایمان میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ یقین کریں، اگر آپ کے پاس ایمان جیسی دولت ہے تو کوئی دولت بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور جس کو ایمان کی دولت مل جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری نعمت کے بارے میں، جو ہے سکون قلب، دل کی راحت۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں موجود ہے۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہر روز رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتا تھا، اور اس کے برعکس ایک مزدور آدمی زمین پر بہت سکون کی نیند حاصل کرتا تھا۔ تو امیر اور کروڑ پتی آدمی سے کسی نے پوچھا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنے امیر ہو مگر نیند کی گولیاں کیوں کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا، میرے پاس سکون موجود نہیں۔ یقین کریں، اگر آپ رات کو چین کی نیند سوتے ہیں بنا کسی پریشانی کے تو آپ سب سے امیر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ اور دولت ہی سکون ہے، بڑے محلات، نرم ملائم بستر پر سکون کی نیند آتی ہے، تو آپ غلط ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم چوتھی نعمت کے بارے میں، جو سب سے اہم ہے، اولاد کی نعمت۔ اولاد کی نعمت بھی کسی کسی کو میسر ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے۔ ایک وہ جو صدقہ کرتا ہے، دوسرا وہ علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے نیک اولاد، جو اپنے والدین کے مر جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یقین کریں، اگر آپ کی اولاد نیک ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کو برا بھلا نہیں کہتی، تو یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں نعمت کے بارے میں، جو ہے نیک اور مخلص دوست۔ حدیث میں آتا ہے
اچھے دوست کی مثال ایک مشک کی طرح ہے جو آپ کو خوشبو دے گا۔ ایک بار ہوا کچھ یوں کہ دو دوست تھے، ایک تھا بہت ہی نیک اور رحم دل اور دوسرا شرابی، گناہ گار، ہر جوا کرنے والا۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا دوست تھا وہ اللہ پاک کی طرف بلاتا، اللہ پاک کی عبادت کرتا۔ اور آخر کار جو برا دوست تھا، جو شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، وہ اپنے دوست کی صحبت میں رہ کر، صالح دوست کی صحبت میں رہ کر نیک ہو گیا اور اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا۔ آپ کی زندگی میں ایک مخلص دوست ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ پریشان ہو، کوئی مشکل میں ہو تو آپ کی مدد کرے، آپ کو سمجھائے، آپ کو سمجھے۔ اور اگر آپ کے پاس ایک ایسا دوست ہے جو آپ کو سیدھے راستے پر لائے، نیک کاموں کے طرف لائے، برے کام کرنے سے روکے، تو آپ بہت ہی امیر ترین انسان ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھٹی نعمت کے بارے میں، حلال رزق کے بارے میں، جو بہت ہی نعمت ہے جس کے بنا انسان کا گزارا نہیں ہے۔ انسان روزی تو کما لیتا ہے، مگر اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس میں فرق ہونا چاہیے، کیا وہ حلال ہے یا وہ حرام میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ جب وہ مکہ سے مدینہ پہنچے تو انہوں نے خوب محنت کی اور حلال کمائی اور اللہ پاک پر یقین رکھا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کی کمائی حلال ہے، اب حلال رزق کماتے ہیں جو آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، آپ کو پتا حلال کمائی بہت ہی اہم ہے۔ جو انسان حلال رزق کھاتا ہے اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، اس کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ساتویں دولت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے وقت۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ قرآن پاک میں سورہ عصر کی آیت ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ایک نوجوان فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتا تھا۔ جب اس کے قریبی دوست کا انتقال ہو گیا تب اس کو احساس ہوا کہ وقت واقعی بہت قیمتی ہے اور یہ وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے، اور جو وقت ایک بار گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ اگر یقین کریں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے آپ پر لگاتے ہیں، اپنے آخرت سنوارتے ہیں، اپنی دنیا سنوارتے ہیں، اپنے وقت کو فضول کاموں میں نہیں لگاتے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ چلے اب ہم بات کرتے ہیں سب سے آخری نعمت کے بارے میں، جو ہے ہمارے والدین۔ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر وہ ہم سے زندگی میں کبھی چھن جائے تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو انسان کو زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ذلیل ہے وہ انسان جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت کر کر جنت حاصل نہ کر سکا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فرمانے لگا، میرے اوپر میرے والدین کا بہت زیادہ قرض ہے، میں اپنے کندھوں سے وہ قرض کیسے اتاروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کرو جب تک وہ زندہ ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اگر آپ کے پاس والدین ہیں، آپ کو چاہیے آپ ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اپنی زندگی کو سنواریں۔ آج کی ہماری ویڈیو ان نشانیوں پر تھی، ان نعمتوں پر تھی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ کیا دولت، پیسہ، گاڑی ہی امیری ہوتی ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نعمتیں ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے ان 8 نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو امیری کی علامت ہے۔ پہلے آپ جائزہ لیں کہ آپ کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم واقعی ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، یا ہم صرف ظاہری دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہی صرف دولت ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی دولت کون سی ہے، وہ ظاہری دولت جو عام بنگلہ، گاڑی، پیسہ ہے، یا وہ دولت جس کا ذکر آج ہم نے کیا، ان نعمتوں کا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ نعمتوں کو پہچان سکیں کہ آخر حقیقی نعمت ہے کون سی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ ان میں سے کوئی نعمت کھو بیٹھ رہے ہیں یا آپ کے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں تو ان کی قدر کریں، اور اگر آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ امیر ترین انسانوں میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس پر اللہ پاک سے دعا کریں اور ان کو تلاش کریں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا،
اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔